نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی زندگی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی کے اوپر رکھا ہے۔ جیسے یہاں پر انسان اعمال کرے گا ویسے ہی اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا بنا رہے گا، آنکھیں نہیں کھولے گا، ہدایت کو نہیں دیکھے گا، اچھے برے میں فرق نہیں کرے گا، اندھا بنا رہے گا، تو فرمایا فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، تو وہ آخرت کے اندر بھی اندھا ہی ہوگا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ جیسے دنیا کے اندر ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کیا، اسی طرح آخرت میں اس کو جنت کا راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ ہمارے استاد صاحب شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر سنبھل کے چلے گا وہی آخرت کی خوشیوں کے اندر پہنچے گا۔ اس جہان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا، آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کا سمندر چھپا کے رکھے۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ فرمایا حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی انسان کے دل کے اوپر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا۔ رات کو ہی درس قرآن تھا ہماری مسجد میں، تو وہاں پر یہ آیت شریفہ تلاوت کی گئی کہ جو جنتی لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے، جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، توفیق دی یہ اعمال کرنے کی کہ ہم جنت کے اندر پہنچ گئے ہیں، اور ہم خود اس قابل نہیں تھے کہ ہم خود ہدایت کو حاصل کر لیتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے۔ تو یہ نیک لوگوں کا، جنتی لوگوں کا، اللہ والوں کی بات ہے، جنت کے اندر جو کہیں گے۔ دنیا کے اندر ہی جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، کوئی نیکی اگر ان سے ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر گھمنڈ نہیں کرتے، اتراتے نہیں، فخر نہیں کرتے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے اندر اتنی عقل، سمجھ، صلاحیت، علم نہیں تھا کہ ہم خود یہ کر سکتے، یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو جائے تو نظر اللہ تعالیٰ کی عطا کے اوپر جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی توفیق ہے، پھر آدمی کے اندر کوئی اکڑ اور تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آدمی یہ نہیں سوچتا تو وہ سمجھتا کہ شاید میں نے یہ کام کیا ہے نیکی کا، اور پھر
اندیشہ ہے کہ عجب کے اندر، تکبر کے اندر نہ آ جائے کہ میں نے، اور آخرت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہر ایک انسان کی نجات ہوگی، بخشش ہوگی۔ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اور جنتی لوگ یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہمارے پاس تشریف لائے تھے، ہم نے ان کی بات کو قبول کیا اور نیکی کے راستے پہ چلے تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ اللہ کا احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اصل بات جو بیان کرنے کی ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ اگلی آیت ہے۔ ان کو آواز دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، فرشتے ان کو کہیں گے کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس وجہ سے کہ تم عمل کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ جہاں بھی جنتیوں کا ذکر ہے وہاں پر عمل کا ذکر ہے، بہت ساری جگہ پہ قرآن پاک کے اندر، تو یہاں پر بھی فرمایا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کے تم آج وارث بنے ہو اس وجہ سے کہ تم عمل کیا کرتے تھے۔ جو عمل کر کے امید رکھتا ہے وہ تو سمجھدار ہے، جو امیدیں رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، ہدایت کے راستے پہ نہیں چلتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتا، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا، جھوٹ اور دھوکہ، اور امید رکھتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، تو یہ فرمایا یہ بے وقوف آدمی ہے، جاہل ہے، یہ کام کر رہا ہے جہنم کی طرف لے جانے والے اور امید رکھتا ہے جنت کی، تو اس کو بے وقوف اور جاہل کہا، ناسمجھ کہا، یہ کل کو پچھتائے گا۔ نیکیاں کر کے امید رکھے، یہ سمجھداری کی بات ہے۔ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کی رحمت سے ہی سارے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ کہا جائے گا جیسے اس آیت میں کہ تم عمل کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، اس کی وجہ سے آج تم جنت میں پہنچے ہو، تو اللہ کی رحمت سے جائے گا کہ اپنے عملوں کی وجہ سے جائے گا؟ تو فرمایا کہ جو اعمال کی توفیق ہے، اس کی قبولیت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول فرما لے اور بخشش فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہی تو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اصل تو اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے انسان کو نیک اعمال کی توفیق ہوئی، وہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے قبولیت ہوئی اور بخشش ہو گئی اور جنت میں پہنچ گیا۔ تو اس وجہ سے نظر جو ہے اللہ کی رحمت پہ ہی ہو اور عمل بھی کرتا جائے، کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے میرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، تو اس کو چاہیے کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے۔ جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں اور رحمت کی امید رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی کہ ہمارے گھر میں کوئی رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تنگ دستی ہے، اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی دم، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ بتا دے، تو گناہوں کو چھوڑتے نہیں، ٹی وی لگا ہوا ہے، موبائل کے اندر گندی گندی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور
نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کا کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی پردے کی پابندی نہیں ہے، داڑھی کی کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہ شکل و صورت ہے نہ لباس ہے، کہتے رحمت پتہ نہیں کیوں نہیں آتی۔ اس کی مثال میرے ذہن میں ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے یار میں پان اچھے سے اچھا کھاتا ہوں، سگریٹ بھی بڑا مہنگا پیتا ہوں، جان پتہ نہیں کیوں نہیں بنتی۔ جان کیسے بننی؟ پان اچھے سے اچھا کہتا ہے، استعمال کرتا ہوں، سگریٹ بھی بڑے اچھے مہنگے والے پیتا ہوں، جان پتہ نہیں کیوں نہیں بنتی۔ تو جان کیا بنے گی؟ اس سے اور زیادہ اس کی جان خراب ہوگی۔ تو گناہ کر کے آدمی رحمت کی امید رکھے، اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔